أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. وردی کا درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. برائے خشنودی امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. کی طرف سے دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع نصیب کیا سید الشہداء کے فرشتہ پہ حاضر ہونے کا، دین کو سیکھنے کا، قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنی زندگی میں ہدایت دینے کا، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے تاکہ ہماری زندگی میں جاری ساری رہے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں میں جاری ساری رہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دین لوگوں کی زندگیوں کے حصے کے طور پر بیان فرمایا. قرآن صاحب نے اپنے ذکر نہ کرنے والوں کی مثال ایسی دی ہے جیسے اگر کوئی کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہو تو جیسے جیسے پہاڑ پہ چڑھتا جاتا ہے اس کی سانس میں تنگی آتی رہتی ہے، سختی آتی رہتی ہے. تو اگر کوئی مثال کے طور پر بہت اونچائی پہ چلا جائے، ہم سب کو معلوم ہے آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے انسان کو. خدا تعالیٰ نے اس سے ایک تشبیہ دی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں خدا کا ذکر نہ ہو بَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی سخت زندگی ہوگی. اب آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس نے گویا ہمیں کچھ اس طرح سے سمجھایا ہے کہ اگر تم دین پہ چلو گے تو سختی آئے گی، اور اگر دین پہ نہیں چلو گے یوں نظر آتا ہے، دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے پھر تو مزے ہی مزے ہیں. دین پہ چلو گے تو سختی ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. نہیں چلو گے دین پہ، مرضی تمہاری جو کام کرو، پھر تو آسانی آسانی. اس طرح ہمیں دکھایا گیا. اب میرا اپنے خیال تھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں دین کا کردار ہے کیا. اب دیکھیے کل جو بات ہوئی کہ بھائی اولاد دین کو فالو کرے گی یا نہیں کرے گی، 2 جنریشن کے بعد اولاد کا ریئیکشن دین کے بارے میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ سب کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی ہمیں اپنے اولاد کو دین پہ باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو میں وہاں سے شروع نہ کروں بہتر ہے
کہ اولاد کو دین پہ باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. پہلے تو میں اپنے آپ سے شروع کروں کہ میرے اندر جو دین ہے اس کی پوزیشن اصل میں ہے کیا. عربی میں جملہ کہتے ہیں، شاید کسی روایت میں اس کا ہمیں اثر ملتا ہے، لیکن یہ کہ عربی میں محاورے کے طور پہ کہتے ہیں، نبی مسلمانوں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے گا. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو دین ہے اس کو دینا، کسی کو سکھانا، نسل میں منتقل کرنا، کہ پروسیجر ہے کیا. میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، اس سے ہم تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیور میٹیریل ہوتی ہیں. جو پیور میٹیریل ہوتی ہیں ان کے رولز ریگولیشن میٹیریل ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر وہ کوئی باڈی ہے تو فزکس کے رولز آئیں گے، اگر وہ کیمیکل ہے تو پھر مثال کے طور پر کیمسٹری کے رولز آئیں گے اس کے اوپر، پیور سائنسز میں جائیں گے میتھمیٹکس کے رولز آئیں گے اس کے اوپر. کنفیوژن ہمارے لیے یہ آتی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ دین کو بھی کچھ اس طرح سوچنے لگتے ہیں کہ یہ بھی شاید کوئی پیور میٹیریل کوئی چیز ہے. اب مثال کے طور پر آپ لوگ اچھے اسٹیج میں ہیں کہ مثلاً آپ نے ایک زمین لی ہوئی ہے اور آپ اس کو بلڈنگ بنانے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، کیا بلڈنگز دین بچا لیتی ہیں؟ ابھی سب کے ذہن میں آئیڈیا تو یہی ہے کہ بھائی بننی چاہیے. ان سے کوئی پوچھے تو میں کیا کہوں؟ ہاں بننی چاہیے، ضرور بننی چاہیے، عالیشان بننی چاہیے، ضرور بننی چاہیے. لیکن اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا، بلڈنگز دین بچا لیتی ہیں کیا؟ نہیں بچاتی. بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بچائی ہیں، نہ وہ بچے نہ ان کا دین بچا، ختم ہو گیا. اور آپ پوری دنیا میں گھوم پھر سکتے ہیں، آج تو دنیا میں سب کچھ اویلیبل ہے. اب جا کے دیکھیے تو مثال کے طور پر آپ تھوڑی دیر کے لیے یورپ تشریف لے جائیے، وہاں پہ صرف یہ کر لیجیے کہ جو وہاں پہ چرچز موجود ہیں انہیں ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ کو ایک سے ایک عالیشان چرچ ملے گا. پھر اپنے اچھا جب وہ چرچ دیکھیں گے آپ، اس کی کنسٹرکشن دیکھیے گا وہ کب بنا تھا، تو بعض چرچ اس میں سے آپ کو 1000 سال پرانے بھی ملیں گے، بعض آپ کو 1500 سال پرانے بھی ملیں گے، بعض بہت عالیشان ملیں گے اور ان کی وسعت ہوگی. اپنے آپ سے پوچھیے گا جب یہ بنے تھے تو اس میں لوگ نہیں آتے تھے کیا؟ آتے تھے، بھرے ہوتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے مسجدوں کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس زمانے میں وہاں پہ بھی یہی ہوتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ان میں سے زیادہ چرچ میوزیمز ہیں، زیادہ تر چرچز میوزیم ہیں. اچھا بہت سارے چرچز کو تو اس کی چلانے والے جو ادارے ہیں وہ مسلمانوں کو بیچ کے مسجد بنوا رہے ہیں. زیادہ تر جن لوگوں نے وہ چرچ بنائے تھے ان کے کسی خواب و خیال میں بھی تھا کہ ہم اس کو کسی مسلمان کو بیچ دیں گے کہ ایک مسجد بنائے گا؟ نہیں. تو یہ ہوا کیا ان کے ساتھ؟ بلڈنگز بن گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن دین پھر بھی نہیں بچا، دین ہاتھ سے نکل گیا. تو مجھے اور آپ کو فوراً اپنے بارے میں ہوشیار ہونا پڑتا ہے کہ بھئی ہم کس اصول کے تحت دین بچا پائیں گے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بلڈنگ سے بچ جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلڈنگ سے بچ نہیں پاتی ہیں. دین کو فینومینا نہیں ہے جو میٹیریل فینومینا ہو اس کو ہم کچھ میٹیریل ایڈوانسمنٹ کر کے بچا پائیں گے. دین کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر چونکہ بات ابھی یہاں تک ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. تو دین کو بچانا نہ بچانا، دین خطرے میں ہے یا نہیں ہے، نشانی کیا ہوتی ہے؟ درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پہلے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ کہ دین ہو، ترقی پائے، لوگوں کے درمیان پھیلے اور نیچے آتا ہے. یہ دنیا کی انسان کی تاریخ میں پہلے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہاں تو ہوا ہے، یہ تو ہوا ہے. اس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں کیا؟ سیکھنا چاہیے. تو مثال کے طور پر ابھی ہم نے کہا کہ بھائی کیا عیسائیت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے؟ ہاں ہوا.
تو ان سے کیا مشکل ہو گئی جن کے ساتھ جن کے اوپر یہ مشکل آ گئی کہ ان کا دین ترقی پایا اور مثال کے طور پر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ دے جائے گا. تو مولانا کی سلامتی کے لیے تمام اہل بیت کے خدمت گزاروں کے لیے اور آپ جو تمام پروگرامس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں ان سب کے لیے درود بھیجیں محمد والے. تو ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ بھائی یہ چیزیں میٹیریل ریزن سے نہیں بنتی ہیں, اس کے اندر کوئی نان میٹیریل چیزیں ہوتی ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کا ایک اثر ہو جاتا ہے. اور صرف میٹیریل چیزوں سے بچنا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا پہلے ایسا ہوا؟ ہاں ہوا. آپ میں سے شاید کچھ لوگ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہوں گے. میرا جو اپنے دوستوں سے بہت بڑا ایک شکوہ ہے, اور آج صبح میں عرض کر رہا تھا, کل بعد میں بھی عرض کرتا رہوں گا, میں بہت بڑا شکوہ ایک یہ ہے کہ آپ اور میں بہت سارے ایمبیشنز اپنے اندر رکھتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں, سوشل سروسز کے بارے میں, لیکن بدقسمتی سے آپ کے پاس ایکیڈیمک نالج اس فیلڈ کی بالکل نہیں ہے. تو جو آپ کے ایمبیشنز ہیں اور جو آپ کی ایکیڈیمکس ہے یہ میچ نہیں کر رہی ہے. تو میں کل کہیں پہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں ایک ہاسپٹل بناؤں اور اس ہاسپٹل کا انچارج میں ایک اکانومسٹ کو رکھوں. ہاسپٹل کے ناطے اس کا کوئی انچارج کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے جو معاملے کو سمجھے تو صحیح کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اب آپ اور میرے سوشل ایمبیشنز ہیں کہ ہم سوسائٹی کے اندر یہ کریں, ہم سوسائٹی کے اندر وہ کریں. پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی کہ موومنٹس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, یہ سب کیا ہیں؟ یہ سوشل ہے یا میٹیریل ہے؟ سوشل ہے. ان کے پاس سوشل سائنسز کی اویئرنیس ایکیڈیمکس ہیں کیا؟ نہیں ہے. تو یہ بالکل وہی ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک فیلڈ میں کام کرنا ہے, اس فیلڈ کی ایجوکیشن, اس کی ایکسپرٹیز ہمارے اندر نہیں ہے. تو پھر کیسے صحیح ہوگا؟ اتفاق سے, اور اتفاق سے معمولاً صحیح نہیں بھی ہوتا. تو اب مثلا آپ دین کے لیے محنت کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آسٹریلیا کے اندر مثلا اپنے پرتھ کے اندر آپ ایک سینٹر بنائیں گے, اس سے آپ اپنے بچوں کے دین کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. کم سے کم تو یہ کرنا چاہتے ہیں. اگلی جو لیول ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے دین کو ایکسپینڈ کریں, ان لوگوں تک دین پہنچائیں جن تک دین نہیں پہنچا. تو ابھی ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سینٹرز ہیں اس کو سوچیے گا, ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سینٹرز وہ فورٹریسز ہیں جو ہمیں کلچرل انویژن کے مقابلے میں بچا دیں گے. Are they capable enough؟ ابھی تک پتہ چلا ہے کہ نہیں, ان کے اندر انسٹیٹیوشنل ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہے. آپ کے سینٹر کو نہیں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں, یہ پرابلم ہے ابھی ہمارے ساتھ. تو آپ کو چونکہ آپ بنانے والے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا پہلے سے اس کو جج کریں کہ وہ ویکنیسز ہیں کیا کیا جس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. اچھا یہ جو دین ڈوبتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی نشانی نظر آتی ہے؟ یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے. تو میں چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور کل ہم نے جو ڈسکشن شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم دین کی پروڈکٹیوٹی کیسے ثابت کریں. تبھی میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ جب دین ڈکلائننگ کی طرف جاتا ہے تو نشانی کیا ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. پھر ہم یہ سوچیں گے کہ امپروو کیسے کرنا ہے اس کو. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. بہت دفعہ دہراتا ہوں, ابھی آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں, یو کے تقریباً 1500 سال سے کرسچن تھا. ایک سال پہلے 1.5 سال پہلے جو اسٹیٹسٹکس وغیرہ لیے انہوں نے تو ان کو پہلی دفعہ یہ پتا چلا کہ تقریباً 1000 سال کے بعد اب یو کے میں کرسچن میجورٹی نہیں رہی ہے. آپ خوش مت ہوئیے گا کہ مسلم میجورٹی ہو گئی, نہیں, وہ ایتھیسٹ ہو گئے. اب ایتھیسٹ وہاں پہ میجورٹی میں ہے. یہ اس ملک کی بات ہم کر رہے ہیں جس کے چپے چپے پہ چرچ بنے ہوئے. یہ کرسچینٹی کا سینٹر تھا. یہاں وہ معجزے ہوتے تھے کرسچینٹی کے نام پر کہ اب جا کے ابھی بھی دیکھیں اس کے نشان بنے ہوئے, اس کی نشانیاں ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتے ہوں گے, شاید ہوتے بھی ہوں گے. تو میں ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ جب اسلام آیا تھا تو جو
کرسچینٹی یہاں پہ تھی وہ ساری غلط تھی، نہیں کہہ سکتا، شاید صحیح بھی ہو. جب یہ گر رہے تھے، ان کا زوال ہو رہا تھا، تو کوئی نشانی انہیں نظر آئی ہوگی یا نہیں نظر آئی ہوگی؟ ہاں آئی ہوگی، انہوں نے اگنور کیا ہوگا. وہ نشانی کیا ہوتی؟ اگر ہمیں وہ نشانی پتہ چل جائے تو ہم پہلے سے پکڑ لیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو وہ نہیں آ رہا. صحیح. تو جو ہم نے تھوڑا بہت دیکھا ہے تو ہمیں یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ دین میں جو پہلی چیز گرتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے، وہ اس کی سیکرڈنیس ہے، تقدس. یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. تو اب میں ایک ٹرم استعمال کر رہا ہوں جس کے 25 میننگ آپ سب لوگ سوچ سکتے ہیں اپنے اپنے مینٹالٹی کے حساب سے. وہ ہے سیکولرزم. سیکولرزم کی بہت سارے میننگ ہیں. سوشل سائنسز میں پرابلم یہ ایک ہی ٹرمنالوجی کے پتہ نہیں کتنے میننگ ہوتے ہیں، سب اپنی مرضی سے سوچتے ہیں. اصل میں آپ سے ابھی کہوں ڈیموکریسی، تو جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اتنے مطلب ڈیموکریسی کا آپ سوچ لیں گے اپنے دماغ پر. تو سیکولرزم کا مطلب ایک مطلب یہ ہو کہ دین نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور. میں اتنا جنرلائز رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر کسی سوسائٹی میں ریلیجن ورسز سیکولرزم اور ریلیجن ریٹریٹ کر رہا ہو، سیکولرزم آگے بڑھ رہا ہو، تو نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو ریلیجیس مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں اس کی سیکرڈنس ختم ہونے لگتی ہے. مثلا ابھی یہ ممبر ہے، میں شبیہ ممبر، میں اس پہ بیٹھنے لگا، میں نے اس کو تھوڑا سا رسپیکٹ میں ٹچ کیا، ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں سے ہٹ جاؤں، یہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور ہونے لگے، کوئی اور گیدرنگ ہو رہی ہے، مثلا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بچے اس کے اوپر آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو کیسے لگے گا؟ اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ نہیں لگے گا. اچھا ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ بھائی دیکھو یہ صرف ایک سمبل ہے، جب تک مولانا بیٹھے تھے بات صحیح تھی، جب تک مجلس میں بات صحیح تھی، باقی تو لکڑی ہے، اب اس کو برا لگنے کی کیا بات؟ ممکن کوئی کہے صحیح ہے. آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا اس کے اوپر؟ آپ سب ڈیوائڈ ہو جائیں. کوئی کہے گا نہیں نہیں ابھی بھی خیال کرنا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں بات صحیح ہے، تب اب کچھ ہوگا. اچھا کل آپ نے پھر اس کو ممبر بنانا ہے، پھر دوبارہ کیا کریں گے؟ اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ ابھی ممبر تھا، تھوڑی رسپیکٹ دکھائی، میں اتر گیا، تھوڑی دیر میں کچھ اور ہوا، بچے کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، میں نے بھی دیکھ لیا. اگلی دفعہ جب میں بیٹھنے لگا تو میرے دماغ میں ایک بات آئی، میں فالتو میں اتنی رسپیکٹ دکھا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں 4 بچے اچھل رہے تھے. آئے گا دماغ میں؟ نہیں آئے گا. 10 سال بعد کیا ہوگا؟ کہانی ختم. کون ممبر کا احترام کرے گا؟ ہم نے یہ پاکستان میں قربانی کے بکرے کے ساتھ ہوتا دیکھ لیا. ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہی ہوا. یہ پروسیجر چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے؟ چل رہا ہے. فیوچر کیا ہے وہاں پہ؟ یہاں کی تو چھوڑ ہی دو، یہاں تو بات ہی ختم کر دو. میں اتنا ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہ جو تقدس میں کمی ہوتی ہے یہ اناؤنسمنٹ کر کے نہیں آتی ہے، اتنا خاموشی سے اندر گھستی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا، پتہ بھی نہیں چل پائے. چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ برا نہیں مانیے گا. درود بھیجیں محمد والے محمد. یہ تقریباً گلوبل باتیں ہیں، یہ کوئی ایک شہر یا کسی گاؤں کی نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ ایسی ہے. مثلاً بچے چنگم کھاتے ہیں، بڑے سونف سپاری کھاتے ہیں، بہت بزرگ پان مان کھا لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کچھ اور کھا لیتا ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی مجلس میں اگر کوئی بیٹھ کر یہ سب کرے میں روکوں یا نہ روکوں؟ بھئی بچہ چنگم کھا رہا ہے، کوئی مجھ سے کہے آپ کو مولانا کیا سروکار، آپ ممبر بیٹھے ہیں الحمدللہ، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ ان کو سنائیں، آپ کو چنگم کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے، آپ کو کیا مصیبت؟ صحیح ہے. یا مثلا کسی نے کچھ اور کوئی کام کھانے کی کوشش کی، یہ کیا وہ کیا، آپ کے خیال میں روکوں یا نہیں روکوں؟ ایک رپلائی یہ کہ مت روکو، وہ بچہ آ رہا ہے، کل آپ روکو گے اس سے بھی جائے گا. صحیح ہے. اچھا دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی اگر میں آج اس پہ نہیں روکوں گا مجھے نہیں معلوم آگے کہاں جائے گا.
اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ہرٹ ہوگی وہ نمبر آف اٹینڈنٹ نہیں ہے، سیکرڈنس ہے، تقدس ہے۔ اور ایک دفعہ وہ نکل جائے دین میں سے پھر تو ویسے ہی ختم ہوتا ہے، تو ویسے ہی جاتا ہے۔ تو میرے جیسا آدمی، شاید میں کنزرویٹو ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، شاید میں پچھلی جنریشن کو دیکھتا ہوں اس وجہ سے، میرے سامنے ایک فوراً بات آتی ہے کہ نہیں، ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ حفاظت نہیں کریں گے معاملہ خراب ہو جائے گا، اور یہ اتنا خاموشی سے خراب ہوگا کہ ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ کب خراب ہوا۔ اور اگر میں صرف یہ کروں کہ پچھلی جنریشن سے اب تک جو خراب ہو چکا ہے اسے کاؤنٹ کروں، وہ پتہ نہیں کتنا ہے، اور اب جو اسپیڈ آئے گی وہ مجھے نہیں معلوم کیا اسپیڈ آنے والی ہے۔ آپ ابھی فرسٹ جنریشن، سیکنڈ تھرڈ جنریشن تک جاتے جاتے یہاں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو مجھے دین کے بارے میں اگر خدا نہ کرے کوئی انڈیکیشن یہ دیکھنی کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، تو مجھے یہاں سے دیکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں سے۔ بعد میں چیلنج جو بڑے ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں سے دیکھیں، اس کو تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کریں، اور کھوکھلا پن نہیں ہونا چاہیے، کھوکھلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں اور یہاں سے اپنے ڈسکشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں کچھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی دور سے بھی دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ بہت سبسٹینشل ہے، پوری انرجی اس کے اندر لگ رہی ہے، پوری اٹینشن اس کے اندر لگ رہی ہے، ظاہر کہ کوئی دیکھتے ہی کوئی سمجھ جائے گا کام امپورٹنٹ ہے، کام کوئی سادہ معاملہ نہیں، امپورٹنٹ ہے کام۔ اچھا، بعض اوقات ہم کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے نا یہ خانہ پوری کر رہا ہے، اس میں اس کی کوئی بہت زیادہ سنسیئرٹی انوالو ہو، اس کے اندر اس کی ایفرٹس انوالو ہوں، یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ میں کوئی چیز غلط کر گیا، وہ جس کو دیکھتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو دیکھنے والا ہی بتا دے گا کہ بھائی تم یہ کر رہے ہو۔ مثلا فرض کریں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھنے میں میری توجہ نہیں ہے اور میں نے اسپیڈ لگائی، دیکھنے والا بھی دیکھ کے بتا دے گا کہ بھائی یہ نماز میں سیریس نہیں ہے، اس کو ایک ٹک باکس کے اوپر ٹک کرنا ہے، اس سے زیادہ معاملہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا، ایک اور آدمی نماز پڑھے گا، اتنی اٹینشن کے ساتھ پڑھے گا، اتنی اس میں کنسنٹریشن ہوگی، اتنی ڈیووشن ہوگی، دیکھ کے انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں معاملہ کچھ اور، اس کو صرف کلک نہیں کرنا ہے، سیریس ہے اس کے اندر۔ تو بعض چیزیں تو اتنی کلیئر ہوتی ہیں لیکن بعض لوگوں اتنی کلیئر نہیں ہوتی، ہم خود بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو پوائنٹ ہے کہ ہم خود بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کو ذرا پکڑیے گا، اس کو میں آپ کی خدمت پیاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تب امکان میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کسی کو ہرٹ نہ کروں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں کوئی رسک لینا پڑ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے بھائی فرض کریں ہمارے لیے دین بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ جو امپورٹنس ہے، یہ ساری امپورٹنس ہے، یہ دنیا کے زندگی کے ہمارے اہم فیصلوں میں ہے یا غیر اہم فیصلوں میں ہے؟ اہم فیصلوں میں دین اہم ہے یا غیر اہم فیصلوں میں دین اہم ہے؟ اہم فیصلوں میں۔ اگر غیر اہم فیصلوں میں دین اہم ہو تو اصل میں اہم ہے ہی نہیں، صحیح ہے؟ تو آپ نے جو زندگی کے اہم ترین فیصلے کیے وہ دین کو سوچ کے کیے تھے۔ جب آپ یہاں تشریف لا رہے تھے تو دین کی سربلندی کے لیے تشریف لائے تھے، انشاءاللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں انشاءاللہ۔ اور اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ مثال کے طور پر آپ کی اور میری زندگی میں کچھ
میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں 3-4 بڑے فیصلے ہوتے ہیں، باقی سارے ان فیصلوں کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو ہمیں الٹیمیٹلی جھیلنے پڑتے ہیں یا خوشی سے سنبھالنے پڑتے ہیں۔ آپ ایک شادی کر لیں، باقی بتائیے گا، ایک فیصلہ کریں گے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد تو جو اس فیصلے نے کروانا ہے وہ کروا دے گا، آپ ہو جائیں گے بے اختیار۔ صحیح؟ تو کریں یا نہ کریں، کرنا تو ہے، لیکن ایک فیصلہ پوری زندگی پہ اثر ڈالے گا۔ اچھا، ایک ہی نسل پہ ڈالے گا، ایک سے زیادہ نسل پہ ڈالے گا، بعض اوقات ایک سے زیادہ پہ ڈالے گا۔ پھر میں اپنے آپ کو ذرا پاکیزہ بنا کر آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں۔ میں 17 سال کچھ مہینے کا تھا جب کسی بھی فیصلے کے تحت میں ایران چلا گیا تھا۔ اس واقعے سے اب تک 41 ایئرز ہو رہے ہیں۔ میری 41 ایئرز کی زندگی 84 کے اس فیصلے کے کانسیکوینسز ہیں۔ ہو گیا ہے نہیں ہوا؟ یہ فیصلے صحیح کیسے ہوں گے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کر پائیں کہ جو بعد میں آپ کو نکلنے بھی نہیں دیں گے، اور ان فیصلوں کی بنیاد دین نہیں تھی، ان فیصلوں کی بنیاد کوئی اور چیز تھی۔ یہ میں پوچھ رہا ہوں، اب بتاؤ دین اہم ہے یا نہیں؟ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ۔ مثلا جب ہم لوگ اپنا کیریئر طے کرتے ہیں تو دین کی خاطر کرتے ہیں؟ نہیں، بہت سارے فیصلے دین کی خاطر نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم نعرے میں کیا کہتے ہیں؟ اس پہ تو ہماری جان بھی قربان۔ بیٹا جان قربان نہ کرو، فیصلے اس سے پوچھ کے کر لو، فیصلے پوچھ کے کر لو۔ تو اب میں ابھی جو اس وقت باٹم لائن میں جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہم میں سے بعض نے دین کو رکھا ہوا ہے اپنی زندگی کے غیر اہم فیصلوں کے لیے، اور اہم فیصلے کس کو دیکھ کے کریں گے؟ سوسائٹی کو دیکھ کے، سوسائٹی کو دیکھ کے۔ ان کو دین رزلٹ دے دے گا؟ بالکل نہیں۔ یہ مسئلہ ہے بھائی۔ دین جب آیا تھا تو ہم سے کیا کہہ رہا تھا کہ تم اہم فیصلے تو کسی اور سے پوچھ کے کرنا، اور غیر اہم فیصلے ان سے پوچھ کے کر لینا۔ اگر ایسا ہونے لگتا ہے پھر ایک اور فینومینا آتا ہے، وہ بہت ہی عجیب کہانی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں۔ بھائی اگر مجھے بینک سے مجھے کہیں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، قرضہ چاہیے، تو میں کہاں جاؤں؟ پاکستان میں کوئی قرضہ نہیں دیتا، شاید کسی بینک کے پاس جاؤں گا۔ اچھا کسی بیماری کا علاج کرنا ہے تو کہاں جاؤں گا؟ مثال کے طور پر میں اس کا نام بھی نہیں لے رہا، اس ہاسپٹل میں جاؤں گا۔ اچھا اچھی ایجوکیشن لینی ہے تو کہاں جاؤں گا؟ میں ایک اور مثال کے طور پر ایک ادارے کا نام لوں، وہاں جاؤں گا۔ اچھا جب ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو نماز پڑھنے میرے پاس آنا، پھر میں آؤں گا۔ ہم میں سے بات دین کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دین پھیلے گا کیسے؟ یہ دین نہیں پھیلے گا۔ جو دین لائف میں کارنرز کو فل کرنے کے لیے ہو، یہ دین نہیں پھیلتا ہے۔ دین وہ پھیلتا ہے جو لائف کے اوپر سبسٹینشلی رول کر رہا ہوتا ہے، وہ دین پھیلتا ہے۔ اچھا اس کی اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ اور معذرت کے ساتھ اگر ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو پھر دین زندوں سے زیادہ مردوں کے کام آتا ہے۔ دین کی کتاب مردوں کے کام آتی ہے، دین کی عبادتیں مردوں کے کام آتی ہیں، پھر زندوں کے کام آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کے اہم فیصلے دین سے نہیں کروا رہے ہوتے، وہ کہیں اور سے کروا رہے ہوتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ یہ دین بہت لمبی مدت نہیں چل پاتا کیونکہ وہ آلریڈی پیرافریز میں جا چکا ہوتا ہے، کور میں تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جو پیرافریز میں اس کا فنکشن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونے لگتا ہے، اس کی ایک لیگیسی ہوتی ہے، کتنی دیر تک لے کے چلے گا۔ اگر اس کو کاؤنٹر کرنا ہے صرف ایک راستہ ہے، دین کو پیرافریز سے نکال کر کور لائف میں لے آؤ۔ اس کے لیے کریج چاہیے کہ دین اتنا امپورٹنٹ ہے بھی یا نہیں، دین میں اتنی طاقت ہے بھی یا نہیں۔ یہ جو اصلی کور ایشو ہے نا اس وقت ہمارا، وہ یہ ہے۔ باقی سب
دوسرے مسائل میں اس کے بعد کیا ہے اصل پرابلم. اس وقت مجھ سے کوئی پوچھا مولانا ہم یہاں پر ہیں, ہم نے اپنے دین کا مسئلہ ہے, بچوں کے دین کا مسئلہ ہے, یہ حل کہاں سے ہوگا؟ میں کہوں گا سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو کیا تمہیں دین پر اتنا اطمینان ہے کہ تمہاری زندگی کے کور ایشوز دین سالو کرے؟ کیا تمہیں دین پہ اتنا اطمینان ہے؟ اگر ہے تو امکان ہوگا کہ تمہاری نسل تم سے دین لے گی, ورنہ قطعا نہیں لے گی. کیونکہ جب تم اپنی زندگی کے اہم مسئلوں کو کہیں اور سے حل کر رہے ہو تو وہ کیوں تمہارے کہنے پہ دین سے حل کرے گا؟ یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی بڑی بیماریوں کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور چھوٹی بیماریوں کے لیے ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, اور جب میرے بچے کو کوئی بڑی بیماری لگے تو میں چھوٹے ڈاکٹر کے پاس لیتا ہوں. تو مجھ سے کیا کہے گا؟ مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے بڑے ڈاکٹر کے پاس؟ وہ بڑا ڈاکٹر میرے پاس دین تھا یا بے دین تھا؟ وہ بے دین تھا. یہ پرابلم جس کے اندر ہم اسٹک ہوئے ہیں. اچھا اب اس کا اثر ہماری دنیا پہ کیا اثر پڑے گا تو میں نے تھوڑا بہت کہا. اب ایک اور مثال عرض کرتا ہوں تھوڑی اس کو ہلکا کرنے کے لیے کہ آخرت میں اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے, وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. تھوڑا ٹینشن آیا آیا تو ہے, تو اب تھوڑا سا اور لیں میں اس کو کہیں ریلیز کرنے کی کوشش کروں گا. صاحب میرے لیے بڑا ایک اہم سوال بنا ہوا تھا ایک زمانے میں, کبھی کبھی ابھی بھی دوبارہ اس کی ہال دماغ پہ چڑھنے لگتی ہے. وہ یہ کہ میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ بھئی ایک شب اول قبر ہے, قبر میں پہلی رات. اچھا اس کی علامتیں بھی کافی ہیں, مثلا آپ شب اول قبر کی ایک خاص نماز بھی ہے, اس کو پڑھتے ہیں, مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور بہت سارے اعمال ہیں اس کے اندر. تو شب اول قبر بہت اہم ہے. اچھا اس میں ہونا کیا ہے؟ بیانات کے مطابق اس میں فرشتے آئیں گے اور ہم سے کچھ سوال کریں گے, صحیح ہے؟ اچھا اس میں کوئی بندہ ہوگا جس کو ایکسیپشن مل جائے کہ اس سے یہ سوال نہ ہو؟ نہیں, یہ تو یہ ہونا ہے. مثال کے طور پر ایگزامشن, مثال کے طور پر بھائی کوئی بندہ ڈوب کے مر گیا, اس کی قبر بنی نہیں, تو جب اس کی قبر نہیں ہے تو پھر سوال جواب کرنے کے لیے فرشتے کہاں آئیں گے؟ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ فرشتے اس 1.5 گز کے ٹکڑے کے اندر آنے والے ہیں تو آپ کیمرہ لگا کے بیٹھ جاؤ, وہاں کچھ نظر نہیں آنے والا ہے, ٹھیک ہے, وہاں نہیں آئیں گے. کیوں؟ اصل برزخ اس قبر کا نام نہیں ہے, برزخ ایک اور دنیا کا نام ہے جو ہم یہاں سے نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے نکلنے سے کوئی 15-20 منٹ پہلے انسان کو یہ تقریباً نظر آنے لگتا ہے کہ یا شاید تھوڑا سا کم کہ ہم کسی اور جگہ جانے والے ہیں. وہ جو دنیا ہے جس میں ہم جانے والے, پوری دنیا ہے وہ بہت مختلف ہے اس سے جس میں ہم ہیں. بس دنیا ہونے کے ناطے دونوں ایک جیسی ہیں, رولز ریگولیشن ریالٹیز بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کو کہتے ہیں برزخ, اس کو کہتے ہیں قبر. وہاں پہ جب انسان انٹر ہوتا ہے ممکن ہے فزیکلی اس کی باڈی ابھی قبر میں نہ لیٹی بھی ہو, ممکن ہے نہ لیٹی ہو. تو مثال کے طور پر مجھے ایک بہت مشہور پرسنالٹی کے بارے میں پتا ہے کہ ان کو کوئی برین ہیمریج ہوا تو وہ سارٹ آف جو وینٹیلیٹرز ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو رکھا گیا تاکہ وہ ان کی باڈی فنکشن کرتی رہے. تو لیکن ان کے برین ہیمریج ہو چکا تھا تو ڈر یہ تھا کہ بندہ شاید مر چکا ہے, لیکن باڈی کام کر رہی تھی مشینز کے اوپر. تو ان کے بیٹے نے, بہت بڑے عارف ہوا کرتے تھے, وہی فوت ہو گئے, مشہد میں تھے, ان سے رابطہ کیا کہ آپ میرے والد کی شفا کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا ابھی باپ کہاں پر ہے؟ ابھی باپ ہاسپٹل میں ہے, وینٹیلیٹر مشین پر ہے جس میں اس کی باڈی ابھی چل رہی ہے. تو انہوں نے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ کے والد کو برزخ میں انٹر ہوئے بھی 3 دن ہو چکے ہیں, اب میں کیا شفا کی دعا کروں؟ اچھا ابھی دفن ہوا ہے نہیں, لیکن روح برزخ میں داخل ہوئے بھی اتنا وقت ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ برزخ کی کہانی کا تعلق اس 1.5 گز کے ٹکڑے سے نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے,
پوری دنیا ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اب فرض کریں جناب ایک شب اول قبر آئے گی، یہ تبرک یقیناً آپ کو مل جائے گا، پرواہ نہیں کریں، یہ پوری مجلس کے بعد صلی علی محمد آپ قطعاً مت گھبرائیے، اور نہ اتنا دیکھ دیکھ کے آپ اس کا نمبر گن پائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ فوکس گین کر رکھیے، بہتر ہے، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. بہرحال آپ اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی آپ ایک جگہ رینٹ کرتے ہیں، اس کے اپنے لمٹس ہوتی ہیں، اس میں سب یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو بھائی اب میں خبر میں پہنچ گیا انشاءاللہ، برزخ میں پہنچ گیا انشاءاللہ. پہلا لیول کیا ہے؟ پہلا لیول یہ ہے کہ کچھ فرشتے آئیں گے، مجھ سے سوال کریں گے ریگارڈ لیس آف یہ کہ میں ابھی دفن ہوا ہوں یا نہیں ہوا. پروبیبلی ایک ساتھی ہو جائے گا جس رات دفن ہوگا، معمولاً تو یہ ہوتا ہے انسان دفن ہو جاتا ہے. تو اب وہ فرشتے آئے میرے پاس، انہوں نے کچھ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کچھ سوال کرنے. اچھا سوال کرنے، تو یہ پتہ ہے کنفرم کے سوال کیا ہونے؟ پتہ ہے؟ پتہ ہی اس بچے کو بھی پتہ ہے، بوڑھوں کو تو پتہ ہوگا، پتہ ہے ہمیں کہ سوال کیا کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پتہ ہے؟ تو پیپر آؤٹ ہوا ہوگا، پھر تو گھبراہٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. سوال لکھو، جواب لکھو، فوٹو کاپی بناؤ، کفن میں رکھ دو. کسی مولانا نے یہاں تک لوگوں سے کہا کہ تھوڑی بہت عربی سیکھ لو، فرشتے عربی میں پوچھیں گے. آپ بیچارے 9 عرب تو مارے گئے، وہ تو لینگویج کی بیس پہ فیل ہو جائیں گے. لوگوں نے یہ سوچا کیا ہو رہا ہے یہ بھائی، یہ کیا تذکرہ فرشتوں کا ہے یا ہمارے ایگزامینرز کا ہے؟ اب یہ بات کلیئر ہے کہ یہ میموری کا ٹیسٹ نہیں ہے. کوئی میموری کا ٹیسٹ ہے؟ یہ میموری کا ٹیسٹ نہیں ہے بھائی. اچھا تو وہ فرشتے جو پوچھیں گے اور جو میں جواب دوں گا، اگر وہ میموری کا ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر ٹیسٹ ہے کس چیز کا؟ ہاں تو پھر اس کا ایک جواب ہے. یہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان سوالوں کا جواب آپ دے رہے ہیں. وہ آپ کی زبان سے جواب نہیں سنیں گے، آپ کے نامہ اعمال سے جواب پڑھیں گے. اب میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں، ایک جگہ سے شروع کرتا ہوں، خطرناک جگہ سے. مثلا اس میں پوچھیں گے من ربک، چاہے وہ عربی میں ہو نہ ہو، نہ سب انہوں نے اسپیل آؤٹ کرنا ہے، نہ آپ سے اسپیل آؤٹ ہونے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. انہوں نے پوچھنا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ صحیح. اب ظاہر جواب خدا نے پوچھا. رب کا مطلب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا. تو مثلا جو پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، اب میں نے اس کو کہنا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہے، خدا متعال ہے. تو میں کہوں تو صحیح ہوگا؟ نہیں، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے میں نے اپنی زندگی میں رب سمجھا کسے تھا. صحیح ہے. اچھا اب میں ہوں مثال کے طور پر آئی ٹی کا ایکسپرٹ، صحیح ہے. اب میری جو ربوبیت گھوم رہی ہے وہ میری آئی ٹی کی ایکسپرٹیز پہ گھوم رہی ہے کہ اس نے مجھے پالا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں میری ایک دکان ہے، میرا ایک بزنس ہے، اور میری کچھ ریئل اسٹیٹس ہیں، وہ مجھے پال رہی ہیں. تو فرشتے من ربک، تمہارا رب کون ہے، اس میں جواب میں کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ جس کو میں نے دنیا میں رب سمجھا ہے. کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ جب اس کے جانے کی کوئی خبر مجھے ملتی ہے تو میرا دل ڈوب جاتا ہے. کسی کے لیے جاب ہے، کسی کے لیے بزنس ہے، کچھ کے لیے خدا ہے. یہ جواب ہے. اب ممکن ہے کہ مثلا میں نے اپنا رب جو مجھے پال رہا ہے وہ اپنی یہ بولنے کی طاقت سمجھاؤں کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر میری یہ طاقت نہ ہوئی تو میرا کیا ہوگا. اچھا اس وقت کوئی مجھے یاد دلائے بھائی طاقت ہو یا نہیں ہوئی، خدا تو رب ہے، وہ تو ہوگا. تو میں کہوں گا ہاں وہ ہے تو صحیح، لیکن
فرشتے وہ لیکن پڑھ رہے ہیں، فرشتے وہ لیکن پڑھ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ برزخ میں کیا کریں گے؟ اسی کے حوالے کریں گے جس کو میں نے رب سمجھا تھا. بھائی تم کو یہ اس کو رب سمجھ رہا تھا. بعض لوگوں کے نزدیک ان کی نیشنلٹی رب بنی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تم خدا کو اپنا رب سمجھنا. تم نے خود نہیں سمجھا، وہ کہاں سے سمجھے گا؟ کیا نشانی ہے؟ تم نے ساری زندگی اس کے پیچھے گزاری. اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا تھا رب کون ہے؟ اس وقت تو نہیں سوچا تھا. آپ کہیں گے نہیں، بیک آف دا مائنڈ یہی تھا کہ اللہ رب ہے، تو پریشان کیوں ہوتے تھے؟ اڑتے کیوں تھے اس کے اوپر؟ یہ ریئلٹی آف لائف ہے. وہ پوچھیں گے تمہاری کتاب کون سی ہے؟ میں نے جواب میں کہنا ہے قرآن کریم. اصل کتاب ہوتی کیا ہے؟ کتاب وہ کوڈ ہوتا ہے، وہ ریفرنس ہوتا ہے جس میں اہم فیصلے کرتے وقت اس سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. ہم نے کون سے زندگی کا اہم فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا کہ کتاب ہماری قرآن بنے؟ زندگی کے اہم فیصلے ہم کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ فیملی کی اور سوسائٹی کی. اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرشتے میرے اس جواب میں کتاب پڑھے قرآن. وہ بیچارہ کہاں سے پڑھے گی؟ آپ لکھو گے تو پڑھے گا نا. اب امام کون ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے آپ بغیر کوئی چون چرا کیے مان لیتے ہیں. زندگی میں کس کی بغیر چون چرا کیے مانتے ہیں؟ بس سمجھ دو کہاں جانے والے ہو. آپ سوچو یہ ہماری برزخ کی پہلی رات ہے. اس کو ذرا ڈھونڈنا اپنی زندگی میں ہوگا کیا اس کا. ایسے میں نے کیوں کہا آپ کو، آپ سے کیوں اتنی زحمت دی آپ کو؟ اس لیے زحمت دی کہ ان حالات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ سچا مسلمان بنے، امام کی نصرت کرے. پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا، جس کے پلے خود نہیں ہوں دوسرے کو کیا دے گا. پہلے یہ تو صحیح کرو، اس کو تو صحیح کر لو، پھر آگے بھی صحیح ہو جائے گا. اب صحیح کیسے کریں؟ عرض کرتا ہوں اس کے اوپر صرف کرٹیسائز کرنا تو کافی نہیں ہوتا، کوئی سولوشن بھی لینا چاہیے. درود بھیجو محمد وعلی محمد. صلی علی امام زمانہ بلندتر صلوات. صلی علی ہماری بعض ہمارے عقیدوں کی فریجائلنس تقریباً ایسی ہے، بڑھتا چل رہا ہے، کام آ جاتا ہے لیکن ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ بھی لگائیں گے تو کیا ہونے والا ہے اس کے اندر. اللہ بعض اوقات سختیاں اسی لیے بھیجتا ہے کہ ذرا سختیوں میں پڑے تو اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کیا. اب مجھے مسائل میں امپروو کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ ہاں سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ بھائی بالکل گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ جاتا ہے. سب سے پہلے کام یہ کرو، آپ اپنے عقائد کو اپنے ذہن میں لے کر آؤ، خود ہی کرٹیسزم کرو. مثلا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کا، کائنات کا ایک خالق ہے. آپ خود کرٹیسائز کرو اسے، نہیں خالق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ کوئی بات آپ کا ہی دماغ کا ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہے، پھر خود ہی اس کا جواب نکالو، خود ہی اس کو کرٹیسائز کرو. اتنا کرٹیسائز کرو، جواب دو کہ آپ کو یہ لگے کہ اب میرے پاس کرٹیسائز کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. تب آپ ریشنلی کنونس ہوں گے کہ نہیں خدا ہے. پھر لاؤ نبوت کے اوپر، نبی کا نام، وہ اللہ کے نبی تھے، خود کرٹیسائز کرو. مجھے کیسے پتا کہ نبی تھے یا نہیں تھے؟
پھر خود دلیل دو کہ نہیں تھے، یہ دلیل ہے، پھر اس دلیل کو کرٹیسائز کرو، اتنا یہ بات آگے پیچھے کرو کہ آپ کا نفس سیٹسفائی ہو جائے کہ نہیں وہ نبی تھے۔ اس طرح آپ اپنے عقیدے کو کم سے کم ریشنلی پہلے مضبوط کر لو۔ اچھا یہ مضبوط ہونے کی انتہا ہے؟ نہیں، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ یہ عقیدے کی ایکیڈیمک گروتھ ہے جس کو آپ یہ کراس کیے بغیر چل رہے ہوں گے ابھی۔ یعنی ابھی ہم میں سے بات کا یہ عالم ہوگا کہ اگر میں ان سے پوچھوں بھائی نبی کے اوپر دلیل کیا ہے، وہ ایک دلیل دے گا، میں 2 منٹ میں اس کا جواب دوں گا، پھر وہ واپس جواب نہیں دے پائے گا۔ آپ اتنا رسک مت لو، خود بولو، خود کرٹیسائز کرو، خود اس کو سالو کرو، پھر آپ بولیں گے نہیں مولانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کرٹیسائز کر کے خود ہی جواب نہیں دے پاتے۔ سرچ کرو، اسکالرز کے پاس جاؤ کہ اگر کوئی دین پر یہ تنقید کرے، اس طرح بولے، آرگومنٹ کو پیش کرے، جواب کیا ہے میرا؟ آپ پہلے خود اپنے آپ کو تو کنونس کر لو، اس کے بعد دنیا کی بات آئے گی۔ اچھا اگر خدا نہ کرے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ ایک بندہ خدا میرے پاس آیا، وہ کوئی 1 سال ایک جیل میں رہا تھا، ایک سال ٹف تھا، واقعا ٹف تھا، تو وہ واپس آیا 1 سال کے بعد، تو میں نے اس سے بات چیت کی ادھر ادھر، پھر میں نے کہا تمہارا ارادہ کیا، آپ کیا کرو گے دین کے لیے؟ کہنے لگا میں سب سے پہلے عقائد پڑھوں گا۔ میں نے کہا عقائد پڑھوں، کیا مطلب؟ یعنی یہ بات اتنی چھوٹی سی لگ رہی تھی مجھے کہ میں نے کہا کچھ اور کہہ رہا ہے، میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں، تو میں نے کہا عقائد پڑھوں گا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہی جو اصول دین ہے یہ پڑھوں گا۔ اچھا اس سے پہلے نہیں پڑھے ہوئے تھے کیا؟ پڑھے ہوئے تھے؟ تو میں نے کہا مطلب یہ توحید حضرت نبوت امامت کا یہ پڑھو گے دوبارہ؟ کہنے لگا ہاں میں دوبارہ پڑھوں گا، ڈھنگ سے پڑھوں گا۔ اچھا بات ختم ہو گئی۔ پھر میرا خود بھی اتفاق ہوا اس تفریح پہ جانے کا، تو میں نے وہاں جا کر یہ دیکھا کہ وہ معاملہ یہ ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ جن کے اندر ٹھیک ٹھاک دین ہوتا ہے جب اس کی سختی میں پڑھتے ہیں تو اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اگر خدا نہیں ہوا پھر کیا ہوگا؟ گئے، کام ختم ہونا شروع ہو گیا۔ البتہ یہ کام ختم ہوا نہیں ہے ابھی، یہ بری جگہ نہیں ہے۔ اگر ایک سختی آئی اچانک میرے ذہن میں اگر خدا نہیں ہوا تو کیا ہوگا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں بھی روایت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ مشکل کیا ہے اگر بندہ جواب نہ دے سکا تو کیا ہوگا؟ یہ تو پھنس گیا شاید۔ بھائی ایک آدمی کی کہانی ہے کہ وہ جناب علی وہ ایک دفعہ نماز شب پڑھنے کھڑا ہوا، اس نے پتہ چلا، اس نے دیکھا کہ بھائی جو غرفہ نماز شب پڑھتے ہیں نا اس میں روتے ہیں، تو اس نے کہا چلو میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو اب وہ نماز شب میں کوشش کرتا تھا، روئے، ایک دن اس کو نماز شب نصیب ہوئی جس میں بہت رویا۔ جب بہت رو لیا اچانک اس کی کان میں ایک آواز آئی، رو لیے کیا ملا؟ ایک دم سے اس کی معنویت کا تندور ٹھنڈا ہو گیا کہ واقعا بات تو صحیح، اب کیا ہوا؟ جواب نہیں تھا اس کے دماغ میں۔ صحیح، شیطان کریٹیکل ٹائم پہ لا کے ایسے دین دے دیتا ہے اگر آپ پہلے سے تیار نہیں ہوئے۔ اچھا اب اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی کوئی کہانی ہوتی ہے تو یہ غلط ہے؟ نہیں ہے، روایت عرض کرتا ہوں غلط نہیں ہے، رک جاؤ غلط ہے، رک جاؤ غلط ہے، روایت عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ مولا کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا میرا دین ختم ہو گیا۔ امام نے کہا نہیں انشاءاللہ دین ختم نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں مولانا میں بے دین ہو گیا۔ مولا امام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کل رات تمہارے دماغ میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کہ اگر خدا نہیں ہوا تو میں ساری عبادتیں کر رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا مولا ایسے ہی ہوا۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ کی ہے بہت بہت بڑا معاملہ ہے۔ امام نے جملہ ارشاد فرمایا دیکھو ایک چیز ہوتی ہے راستہ، پیسج، ایک ہوتا ہے منزل، ڈیسٹینیشن، ٹھیک ہے؟ امام نے فرمایا شک اچھا راستہ ہے، بری منزل ہے۔ شک
اچھا راستہ ہے، شک آئے اس سے گزرو، اس سے گزر کے یقین پہ پہنچو. تو شک راستہ اچھا ہے، منزل کو یہیں رک جائے بری منزل ہے. تو اگر تمہارے ذہن میں میرے ذہن میں ایک شک آئے، یہ بے ایمانی کی نشانی نہیں ہے، یہ کسی غلطی کی کوئی نشانی نہیں ہے. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے اس شک کو ختم کرنے کے لیے علم کا سہارا لو، خدا کی طرف سے ہدایت کا سہارا لو، اس کے اوپر محنت کرو. صحیح؟ تو ڈاؤٹ آنا کہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ برا نہیں ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ آنا یہ برا نہیں ہے. صرف کیا کرو، اپنی اکیڈیمک اسٹرگل، انٹلیکچوئل اسٹرگل کو لے کے جاؤ اس کے پیچھے. اب ایک یقین تک پہنچو، یقین تک پہنچو گے پھر آپ کا دین مضبوط ہوگا. صحیح ہے؟ اگر آپ اس طرح کے ایک علمی یقین پر آ گئے، ایک انٹلیکچوئل ایک بلیف ہے آپ کا، تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ خدا اس علمی یقین کو قلبی یقین میں کیسے تبدیل کرے گا. وہاں سے ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. ابھی تو مشکل یہ ہے کہ لوگ علمی یقین پہ بھی نہیں ہیں، شک میں مبتلا ہوئے ہیں ایک معنی میں. تو پہلے آپ علمی یقین حاصل کرو، پھر اس علمی یقین کے بعد ایک قلبی یقین چاہیے ہوگا. قلبی یقین کی ایک صرف مثال دیتا ہوں، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوگی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب تو کیسے خلق کرتا ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ہمیں ایمان تو ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں میرا قلب مطمئن ہو جائے. لیطمئن قلبی، میرا قلب مطمئن ہو جائے. تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آرگومنٹ نہیں رکھا کہ یہ آرگومنٹ اس بات کا پروف ہے کہ میں خالق ہوں. نہیں، خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے خالق بنانے دیتا ہوں، تم خود خلق کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں کیسے خلق کرتا ہوں. ہاں، پہلے تم پرندے مارو، ان کے گوشت کے ٹکڑے کرو، ان ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پہ رکھو، تم پکارو، دیکھو کیسے پرندے آتے ہیں. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خالقیت کے چینل میں ڈال کر ان کو خلق کے مرحلے سے گزارا تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے. اگر ہم لوگ انٹلیکچوئل بلیفز کے اوپر آ گئے، اگلے مرحلے میں خدا ہمیں قلبی اطمینان کے لیے کسی مصیبت میں ڈالے گا تاکہ ہم قلب میں مطمئن ہو سکیں کہ یہ عقیدے صحیح ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر شک میں مبتلا رہے تو پھر اگلے امتحان کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. ٹائم ختم ہو چکا ہے اور مجھے چاہیے کہ فوراً اب اختتام کی طرف جاؤں، لیکن مجھے یہاں پر رکتے ہوئے صرف ایک ڈر لگ رہا ہے. میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے علم کے اندر یقین کو حاصل کرنا ہے اور شک کے اندر زندگی گزارنا اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ سوچنے لگے کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ بات صحیح ہو سکتا ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے بغیر محنت کے صحیح ہو جائے گا، یہ بات غلط ہے. بغیر محنت کے صحیح نہیں ہوگا. لیکن کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہوگا، یہ بات بھی غلط ہے. جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے؟ ایک بیماری آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، اس بیماری کو صحیح کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کو صحیح کرنا بالکل پاسبل ہے، آپ کی کیپیسٹی کے اندر ہے. آپ کو صرف محنت کرنی پڑے گی. اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے، اس کو آپ نے امپورٹنس دینی ہے تاکہ انشاءاللہ آپ اس یقین کو اپنے اندر دیکھ پائیں اور پھر وہ شب اول قبر کا سوال بھی خود بخود صحیح جواب کی طرف پہنچ جائے گا. وہ ربوبیت اللہ کی اور وہ کتاب پر یقین اور وہ امام کے اوپر یقین، وہ سب چیزیں بالکل قلب کے اندر موجود ہوں گی. ہیں پہلے سے، تھوڑی سی کچھ پرابلمز ہوگی، وہ سب ریموو ہو سکتی ہیں. بس نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں. امید ہے خدا نے متعال سے. اور دیکھو سب سے بڑی بات یہ، دیکھو بھائی، آپ سید الشہداء کی فرش عذاب پر آ رہے ہو. سید الشہداء کا ٹائٹل کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. سید الشہداء کی سچی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے. یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے. آپ سچی محبت کے ساتھ ہو.
اگر آپ سید الشہداء کی سچی محبت کے ساتھ ہیں اور وہ سید الشہداء وہ ہیں کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، تو آپ کو ہدایت کیوں نہ ملے؟ آپ کو نجات کیوں نہ ملے؟ سید الشہداء کی ذات یہی ہے، تو بالکل کسی گھبراہٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سید الشہداء کی امید رکھو، سید الشہداء نورانیت ہے، یہ نورانیت خدا نے آپ کے قلوب کے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اس کو آپ کو ہمت حوصلہ افزائی کے لیے کیا نہیں، یہ ریالٹی ہے۔ تو اگر کوئی سید الشہداء سے تمسک کرتا رہے، جڑا رہے، اور اس کا طریقہ کار میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو زندگی میں کچھ بھی ہوتا رہے، یہ چلتا رہے گا، ہر روز کم سے کم سید الشہداء کی ایک زیارت ضرور پڑھو، چاہے زیارت وارثہ ہو، چاہے زیارت اربعین ہو، چاہے زیارت عاشورہ ہو۔ زیارت عاشورہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، اس میں 100 مرتبہ کہنے کی نہیں بھی وقت ہو، ایک مرتبہ کہنا صحیح ہے، پڑھو زیارت عاشورہ۔ تو سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت اس نیت سے پڑھتے رہو کہ مولا مجھے آپ کے ذریعے سے نجات نصیب ہونی ہے، مجھے آپ کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہونی ہے، اور میں آپ کے گھر پہ آیا ہوں اسی کام کے لیے۔ اور سب کے ذہنوں میں اصل میں ہوتا یہی ہے، آپ سید الشہداء کے واسطے سے دنیا مانگو، کوئی بری بات نہیں ہے، مانگنا کوئی بری بات نہیں، اصلی چیز جو مانگو وہ ہدایت ہے، اصلی چیز جو مانگو وہ نجات ہے۔ دنیا مانگو تو وہ غلط ہے، نہیں بالکل غلط نہیں، میں دنیا مانگنے میں کہاں جاؤں گا پھر؟ میں اگر دنیا میں غیروں کے دروازے پہ جاتا ہوں، خدا نہ کرے میں کیوں نبی کے نواسے کے پاس نہ جاؤں گا؟ اس دروازے پہ جاؤں گا جو کریم دروازہ ہے، خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجتا، شرمندہ بھی نہیں کرتا ہے، میں کریم کے پاس جاؤں گا، نبی کے نواسے کے پاس جاؤں گا، نبی کے پاس جاؤں گا۔ تو بالکل صحیح ہے، مانگنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جائیں مانگیں امام سے، اور اصل میں جو طلب کریں یہ ہدایت ہے۔ تو یہ جو مسائل کا ذکر ہوتا ہے یہ آپ کی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ محبت بسی ہوئی، ورنہ پوری دنیا کو معلوم بھائی، آپ دنیا کے اندر دیکھو جشن مناؤ، سیلیبریشن ہو، خوشی ہو، تو جو نہیں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے وہ بھی کرسمس منانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خوشیاں منا رہے ہو، نفس پرستی دکھاؤ، سب ساتھ دیتے، اب آؤ کسی کو بولو غم منانا ہے، اب کون آتا ہے؟ اب کوئی نہیں آتا، پھر جو آپ آئے تو یہ کیا ہے؟ آپ سچی محبت سے آئے، ورنہ آپ نہیں آتی۔ اور ایک اور بات بھی عرض کروں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، پھر امام کے در سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ دیکھا ہے اپنی زندگی میں یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو موقع ملا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھو کہ ابھی سید الشہداء نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، الحمدللہ ہمیں آنے دیتے ہیں، اپنے در پہ بیٹھنے دیتے ہیں، ان کی توسل سے ہمیں خدا تعالیٰ پتہ نہیں کیا خوش نصیب کرنا چاہیے۔ اور اگر مجھے اپنے اندر اس محبت کو چیک کرنا ہو کہ محبت کتنی ہے، تو میں اپنے لیے آپ کے لیے سادہ سا کام کروں گا، تنہائی میں بیٹھ جاؤں، بالکل اکیلے، کہیں مسائل اپنے لیے بولو اور خود سوچو دل میں غم آیا یا نہیں آیا، اکیلے بیٹھو۔ تو مثال کے طور پر میں کبھی کراچی میں ہوں، پاکستان میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، میرا دل بھر رہا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، صرف ایک کام کرو، تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ سید الشہداء کے یتیم بچے خاک کربلا پہ بیٹھے، سکون سے سوچو۔ جہاں کہیں تھوڑا سا اندھیرا مل جائے، تھوڑی تنہائی مل جائے، سید الشہداء کی اس بچی کو یاد کر لو جو زندان میں رویا کرتی تھی، وہ بچے جن کی العطش سے غر واپس آ گئے، مصیبتوں کو سوچ لیا۔ یہ جو ایام جن میں ہم اور آپ ہیں، یہ ایام اسارت کے ایام ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسیر بنا کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا، اور یہ تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا سانحہ۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ اولاد علی بازاروں میں، اولاد علی دربار میں۔
اور اگر انسان ان منظروں کو یاد کرنے لگے کہ کس حالت میں بازاروں اور درباروں میں، اللہ، طاقت بشری سے باہر ہے، انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ آج مثال کے طور پر محرم کی چند تاریخ ہے اور ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، ایک شخص کوفہ میں تھا، وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں کوفہ میں تھا اور یہ اعلان ہوا کہ ایک قافلہ لایا جا رہا ہے اور شہر کو سجایا گیا تھا، شہر کو بنایا گیا تھا اور ایک قافلہ لایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ اسیروں کو قافلے میں دیکھا، ان میں کچھ بیویاں تھیں، کچھ بچے تھے۔ تو آپ مولا سعید سجاد کے ماننے والے ذرا اس جملے کو سننا، کہتا ہے میں نے قافلے کے آگے ایک جوان کو دیکھا جن کے گلے میں توق تھا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ان کے جسم پہ زنجیریں تھیں، اور وہ ایک جملہ کہتا ہے، یہ مسلم کوفی ہے، مسلم کوفی ہے، شاید 12 محرم یا 13 محرم کو ہے، تو یہ کہتا ہے میں نے ان زنجیروں سے خون بہتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی تو 12 یا 13 محرم ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں نے زنجیروں سے خون بہتے دیکھا ہے۔ میں کہوں گا مسلم اگر تو شام میں ہوتا تو سید سجاد کی ہڈیوں کی سفیدی بھی دیکھ لیتا، ان کے جسم اطہر کے اوپر خدا میں کس زبان سے بولوں، تو تازیانوں کے نشان دیکھتا ہے مسلم۔ مولا سید سجاد نے جو کچھ جھیلا ہے، جو کچھ بازاروں میں ہوا، کچھ درباروں میں ہوا، کہ مولا فرماتے ہیں کہ منحال کبھی کوئی ہم پر آگ پھینکتا تھا، کبھی کوئی پتھر مارتا تھا، یہ مولا سید سجاد۔ اور بس ایک جملہ عرض کروں گا اور انشاءاللہ امام کی شفاعت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام فرزند امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اپنے بابا کو غسل دیکھ رہا تھا تو ان کے جسم پر زنجیروں کے نشان دیکھے میں، تو وہی ہوا جو امیر المومنین کے ساتھ ہوا کہ جب سیدہ کے کفن اطہر کو تیار کر رہے تھے تو امامہ اتار کے ماتم کرنا شروع کر دیا، تو مولا 5ویں امام نے اپنے والد کے نشانوں کو دیکھ کر ماتم کرنا شروع کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب مرحومین کی قبور کو منور فرما، تمام مرحومین جن کے لیے سارے ثواب کی مجلس منعقد ہوتی ہیں، پروردگار ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہم سب کو اور انہیں اہل بیت اطہار کی خاص شفاعت نصیب فرما، اور ہمیں عزا میں شریک ہونے، سر بلند رکھنے کی سعادت نصیب فرما، امام کے ظہور مبارک کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔